نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس یوم جمہوریہ کے پروگرام میں جس کو پورے ہندوستان میں بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، ہم اس پروگرام کو آج ہمارے اسکول میں منا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے دعوت کلام پاک کے لیے اول جماعت کے طالب علم محمد محسن کو دعوت دیتے کہ وہ آئیں اور ہمارے اس آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے اب ہم آواز دیتے ہیں۔ زینب سوم جماعت کی طالبہ وہ آئے گے اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے۔ میرے شہرگ سے وہ واقف، میرے ہر کام سے واقف، مجھے جینا سکھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے۔ کوئی طوفان آ جائے مصیبت کے سمندر میں، مصیبت سے بچاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے۔ فلک کو جس نے تھاما ہے، ستاروں کو سجایا ہے، وہی دنیا چلاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے۔ میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد اب آئے نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں چہارم جماعت کی طالبہ طاہرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور و فکر و نظر بولنے لگے، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، اتری جو آیتیں، اتری جو آیتیں، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور و فکر و نظر بولنے لگے، سرکار کے بس
تھے سرکار کے لیے، سرکار کے لیے، سرکار کے لیے، بو جہل کے خلاف عمر بولنے لگے، بو جہل کے خلاف عمر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور و فکر و نظر بولنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی منزل کو عبور کرنے کے لیے اور کامیابی پر پہنچانے کے لیے ایک صدر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی کے لیے ہمارے آج کے اس پروگرام کے صدر ماسٹر زبیر سر ہیں، اور میں ان کی پرزور تائید کرتا ہوں اور صدر کی اجازت سے ہمارے اس جلسے کو آگے بڑھانے کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اب آئیے ہمارے 26 جنوری کے اس پروگرام کے موقع پر سب سے پہلے اردو میں تقاریر ہوگی، جس کے لیے چاروں جماعت کی طالبہ آیت ناز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سب 76واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ 26 جنوری دراصل ملک کے آئین کا دن ہے۔ اس دن جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ اس دن تمام مذاہب کے لوگ جوش و خروش سے یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ اس دن سرکاری عمارتوں پر پرچم لہرایا جاتا ہے۔ فوج کے نوجوان اور اہم کارنامے انجام دینے والوں کو قومی تمغے دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ ایک ایسے دستور آئین کی جو بھارت کی ترقی کر سکے، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے۔ اس لیے 26 جنوری 1950 کو دستور نافذ کیا گیا، یعنی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے کام کرنے کی شروعات ہوئی، اور اس کے مطابق حکومت کا کوئی مذہب نہیں، یہ تمام مذاہب کے لیے یکساں ہے۔ پیارے دوستو، ہندوستان کے لیے یوم جمہوریہ ایک خاص دن ہے۔ اس دن تمام عظیم رہنماؤں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اچھا کردار ادا کریں۔ میں اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی۔ مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، ہر آہت پر تیار ہے ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، وطن کے پہرے دار ہے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب آئے دوسری تقریر پیش کرنے کے لیے میں رشدہ مریم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محترم اساتذہ اکرام، والدین اور پیارے ساتھیوں، آج کا دن ایک خاص دن ہے، کیونکہ آج ہم سب یہاں 26 جنوری یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 26 جنوری 1950 کا دن ہمارے ملک بھارت کے لیے ایک تاریخی دن تھا۔ اس دن ہمارا ملک جمہوری ملک بن گیا اور ہم نے اپنا آئین نافذ کیا۔ آئین وہ قانون ہے جو ہمارے ملک کو چلانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارا بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، جہاں ہر انسان کو برابر حقوق ملتے ہیں۔ ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے، اپنی پسند کے مذہب کو اپنائے اور اپنی رائے دے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم سب کا بھارت پیارا ہے، ہم سب کا بھارت پیارا ہے، سب کو آزادی کا سہارا ہے۔ یوم جمہوریہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے اور اپنے ملک کو ہمیشہ ترقی کی راہ پر لے جانا چاہیے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ پیارے ساتھیوں،
ہمیں اپنے ملک کی عزت کرنی چاہیے اور اس کے قانون کی پیروی کرنا چاہیے اور ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ دن ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اسے صاف، خوبصورت اور مضبوط بنائیں. آخر میں آپ سب کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہمارا بھارت ہمیشہ ترقی کرے اور خوشحال رہے. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. شکریہ. السلام علیکم. آپ لوگوں کے سامنے انگریزی میں تقریر پیش کرنے کے لیے یشفین نفیس آئے گے. اللہ وبرکاتہ. Good morning everyone. Today we are gathered here to celebrate Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year because on Tuesday 1950 the Constitution of India came into effect. Our country became a republic, which means that the people of India have the power. Our country became a republic, have the power to elect their leaders. This day reminds us of the work and sacrifices made by our freedom fighters who fought for our independence. On this special day, we honor the heroes who made India a free country and remember us of the hard work and sacrifices made by our. Thank you. اب آئیے ہمارے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے مراٹھی میں ایک بھاشن کرنے کے لیے تبسم یونس آئے گے اور اپنا مراٹھی میں بھاشن کریں گے یہاں پر. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. माझे नाव तबस्सुम युनुस खान आहे. आज 26 जानेवारी आहे आणि आपण प्रजासत्ताक दिन मानून साजरा करीत आहोत. सर्वप्रथम सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्रजासत्ताक दिन हा भारताचा राष्ट्रीय सण आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतात संविधान लागू झाले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार मानले जाते. या दिवशी भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. 26 या दिवशी आपण प्रत्येक भारतीय देशासाठी प्राण देणाऱ्या शूरवीरांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. या दिवशी हा दिवस आपल्यामध्ये एकतेची व राष्ट्रीय प्रेमाची भावना जागृत करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. اب اس کے بعد صالح عبدالرشید آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عیبوں کو سب مٹاؤ 26 جنوری ہے. عیبوں کو سب مٹاؤ 26 جنوری ہے. خوشیوں کی گیت گاؤ 26 جنوری ہے. ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو عیسائی، سب کو گلے لگاؤ 26 جنوری ہے. دانشوران قوم و ملت، آج کے روز آپ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائیں، جس گلی اور کوچے میں چلے جائیں، خواہ شہر ہو یا دیہات، گاؤں ہو یا قصبہ، آپ کو ہر جگہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے. اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور آج کے دن یوم جمہوریہ کا جشن کیوں بنایا جاتا ہے. محترم حضرات، 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور آج کے دن یعنی 1950 عیسوی کو ہمارے ملک کے لیے نیا قانون نافذ کیا گیا. اسی لیے ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کا جشن بنایا جاتا ہے. اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر باشندے کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں. ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. ہر شخص کو اپنے دھرم، مذہب اور رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے. اس ملک میں رہنے سہنے اور کھانے پینے کی بھی مکمل آزادی ہے. اس ملک کے ہر باشندے کو ہر چیز میں مساوی اور برابری کا حق ہے. میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم. اگر یہ ٹوٹ گئے تو ہم ہو جائیں گے درہم درہم. السلام علیکم. اویس چارم جماعت. آج کے جلسے کے صدر اساتذہ اکرام
اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، لیکن آزاد بھارت کا اپنا کوئی قانون نہیں تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دستور ساز کمیٹی بنائی گئی۔ ہمارے ملک کا قانون 26 جنوری 1949 کو بن کر تیار ہو گیا، لیکن اسے 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا۔ تب سے ہر سال 26 جنوری کے دن یوم جمہوریہ کا جشن بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے دستور نے ہر آدمی کو اپنے مذہب پر چلنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی دی ہے۔ اسی طرح دستور نے ہم پہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیں، نفرت نہ پھیلائیں اور اپنے وطن سے محبت کریں۔ میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہ پوچھو زمانے سے کہ ہماری کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے کہ ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو ہے ہم ہندوستانی ہیں۔ دوم جماعت کے طالب علم ابھی تقریر کریں گے۔ محترم صدر وقار، معزز و کرم اساتذہ اعزاز اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 جنوری کو ہم سب یوم جمہوریہ بناتے ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے بہت خاص ہے کیونکہ اسی دن 1950 کو ہمارا آئین نافذ ہوا تھا۔ یہ آئین ہمیں برابری، آزادی اور انصاف کے اصول سکھاتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور شاعر نے کہا ہے، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، ہمیشہ اس سے وفا کرے گے، وفا کرے گے۔ یوم جمہوریہ ہمیں اپنے وطن سے محبت اور ایمانداری سکھاتا ہے، ایک اچھا شہری بننا اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہے۔ جیسے کہ ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے دیس کے یہ گل ستا ہمارا۔ آئے ہم سے مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے ملک کو صاف ستھرا اور مضبوط بنائیں گے۔ جے ہند۔ انگریزی ترجمہ عفیفہ یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Good morning everyone. My name is Afifa Yusuf Pinjari. Today is 26 January. We are celebrating 76th Republic Day. I wish you all very happy Republic Day. It marked the India's constitution come into effect. On this day in 1950, India became a republic. It's a day to remember our freedom and right. We should be proud of our country, respect our constitution. Thank you. ماشاء اللہ، بہت خوب۔ عمار عبد الوحید تقریر شروع کریں گے اپنی۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یوم جمہوریہ کے اس موقع پر تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرا موضوع ہے، ہم یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں، بھارت کا آئین اور ہماری ذمہ داری۔ ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ جہاں عوامی اپنا حاکم منتخب کرتی ہے، جہاں عوامی اپنا حاکم منتخب کرتی ہے، اسی دستور کو ہم آئین ہندوستان کہتے ہیں۔ جب ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تو ایک بڑا مسئلہ یہ تو حکومت کیسی چلائی جائے، حاکم کون اور کیسا۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور ان کی ٹیم نے ایک تحریری دستاویز تیار کیا، اسے ہم بھارت کا آئین کہتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، سبھی کا خون شامل ہے ہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے ہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بھارت کے آئین کو 26 نومبر 1949 کو منظوری دی گئی اور 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا، جس سے ہمارا ملک ایک خود مختار سماجوادی غیر مذہبی جمہوریہ بن گیا۔ اس لیے ہم ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ جمہوریہ یا ریپبلک کا کیا مطلب؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، عوام کی حکومت، بائی دا پیپل، عوام کے ذریعے، فار دا پیپل، عوام کے لیے، یعنی ایسا نظام جو عوامی اپنا حاکم منتخب کرتی ہے ووٹ کے ذریعے۔ بھارت کے آئین نے ہمیں مساوات کا حق دیا ہے، یعنی تمام شہری قانون کی نظروں میں برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات، مذہب، جنس یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ آزادی کا حق، اظہار رائے، مذہب، دین اور
اور عبادت کی امن و امان کے ساتھ اجتماع کی اور کسی بھی علاقے میں جا کر پیشہ کرنے کی اور اسی طرح عدالت یا کورٹ کے ذریعے انصاف حاصل کرنے کی۔ اب ہمارے فرائض یہ ہے ملک کے آئین اور قوانین کی پاسداری کریں، قومی پرچم قومی گیت کا احترام کریں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں روز بھارت کا آئین پڑھاتے ہیں، ہم پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کریں گے اور ایک اچھا شاعری بن کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. માનનીય અતિથિ સાહેબ, આચાર્ય સાહેબ, શિક્ષકો તેમજ મારા પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું સૌનું આ રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણીમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણો દેશ 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આઝાદ થયો. ત્યારબાદ આપણા દેશનું બંધારણ ઘડવા માટે એક બંધારણ સમિતિની રચના કરવામાં આવી. આ બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા. આ બંધારણ 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ અમલમાં આવ્યું. ત્યારથી દર વર્ષે આ દિવસને પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તે જાણીએ ઉજવવામાં આવે છે જેને દરેક ભારતવાસી સંપૂર્ણ ઉત્સાહ, જોશ અને સન્માન સાથે ઉજવે છે. પ્રજાસત્તાક એટલે પ્રજાનું પ્રજા વટે પ્રજા માટે ચાલતું રાજ. બંધારણે આપણા સૌને ખૂબ જ મહત્વના હકો આપેલા છે. તે જાણીએ ખૂબ જ મહત્વના હકો આપેલા છે તેને પણ જાણીને પૂરી કરીએ. દુઆ છે કે આપણો આ દેશ પ્રગતિના પંથે આગળ વધતો જ રહે. અનેકતામાં એકતા એ જ અમારી શાન છે. અનેકતામાં એકતા એ જ અમારી શાન છે. એટલે જ તો આપણો આ દેશ મહાન છે. محترم صدر صاحب، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد. یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلیشیں نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے. جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر تشریف لائے ہوئے مہمان اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتی ہوں اور میں شکر گزار ہوں کہ اپنے ان اساتذہ اکرام جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا. معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا. اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور و آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو. چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے پرسات ڈاکٹر چیئرمین بابا صاحب کر رہے تھے، جس کی صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے، اور اب نیا مسودہ تیار کیا گیا. 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت خوب. اب آپ لوگوں کے سامنے ایک ایکشن کے ساتھ میں ترانہ پیش کریں گے، سجا دو ہندوستان. اس کے لیے میں فرح عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے گروپ کے ساتھ اور اسٹیج پر اپنا یہ گیت پیش کریں، سجا دو ہندوستان. سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان. آؤ ترنگے پر ہم کر دے تن من دھن قربان. سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان. اپنے دیش کا کونا کونا جنت کا گہوارہ ہے، جنت کا گہوارہ ہے. آؤ
सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, आदो हिंदुस्तान। नानक नेहरू और तिलक टैगोर ने नींद गंवाई है, तब आजादी पाई है। भगत गांधी ने अपने सीने पर गोली खाई है, तब आजादी पाई है। भगत सिंह ने हंस कर अपने वतन पे दे दी जान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। मौलाना आजाद जफर जो हर ने कष्ट उठाया है, देश को अपने बचाया है। शहीद अब्दुल हमीद ने दुश्मन अटैक उड़ाया है, देश को अपने बचाया है। शहीद अब्दुल हमीद ने दुश्मन का अटैक उड़ाया है, देश को अपने बचाया है। आजादी का पहला मुजाहिद है टीपू सुल्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। आओ तिरंगे पर हम कर दे तन मन धन कुर्बान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुवर्ण जमात के अफगान तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सन्मान्य व्यासपीठावरील विराजमान प्रमुख पाहुणे आणि गुरुजनवर्ग, येथे उपस्थित माझा मित्र, अस्सलामु अलैकुम। आज 26 जानेवारी म्हणजेच आपल्या सर्वांच्या भारत देशाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हा दिवस म्हणजे आपल्या देशाचा राष्ट्रीय उत्सव, भारताच्या इतिहासातील हा सोनेरी क्षण आहे। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, पण राज्य कारभार चालवण्यासाठी आपल्याकडे संविधान निर्माण झाले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। अब अव्वल जमात के तालिब इल्म उबादा आएंगे, आपके सामने तकरीर पेश करेंगे। उबादा। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिशे निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर देश पर तशरीफ फरमा असातिज़ा किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमान अजीज और अजीज साथियों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार अपने उन असातिज़ा किराम का जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया। मोहतरम हज़रात, अंग्रेज ने जिहाद की गरज से इस सरजमीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी असर रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्तूर पाकर और यहाँ के सियाह और सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत की घाट उतार कर जुल्म सितम की ऐसी दास्तान दोहराई।
ایسے علاقہ اور شفاقانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی مان پڑ گئی. انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بر جاتی ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی. ہر جگہ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو گیا. ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا اور مایوسی ہی مایوسی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ہندوستان کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہدین کو کھڑا کر دیا کہ جنہوں نے انگریز کو ناکو چنا چبوائے اور ملک کو آزاد کرا لیا. جن میں سید فہرست ہمارے علامہ اکرام کا جنگ آزادی میں اہم کردار رہا ہے. آزادی کے بعد ملک کو ایک دستور اور آئین کی ضرورت تھی اور ایک ایسے قانون کی جو ہر السلام علیکم.